إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سامعین و ناظرین، سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے. اس کی پہلی تاریخ ایک ایسے جان باز، ایسے مجاہد، ایسے سپہ سالار، ایسے افکار کے مالک سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن سے شروع ہوتا ہے. یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ اسلامی تاریخ کے کیلنڈر کو بنانے والے، تجدید کرنے والے حضرت عمر فاروق خود ہیں، اور اسی جو ہے نا تاریخ کے علمبردار حضرت عمر فاروق کی جو شہادت ہوئی وہ بھی اس تاریخ کے اولین دن پہ ہوئی ہے. جب اسلام کی کیلنڈر لکھی جاتی ہے تو اسلام کی کیلنڈر لکھتے ہی پہلی تاریخ کو سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن لکھا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں اس کے بارے میں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ما کان بعدی نبیا لکان عمر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، میرے بعد نبی کسی کو آنا نہیں ہے. فرمایا اگر میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنتے. عزیزان من، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے افکار میں، اسلام کے سربلندی میں بہت اولین رہے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اول من اسلم عمر، اول من حاجر عمر، اول من فتح باب کعبہ عمر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اولین میں سب سے پہلے علی اعلان اسلام لانوں میں سے ہے تو وہ عمر ہے، اور علی اعلان ہجرت کرنے والوں میں سے ہے تو وہ عمر ہے، اور اولین میں کعبے کے دروازے کو کھولنے والوں میں سے ہے تو وہ عمر ہے. اول اسلام میں لانے میں مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لا رہے تھے، اس سے پہلے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چوکھٹ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب وعمر بن حشام. اے اللہ اسلام کو تقویت بخش عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر بن خطاب کے لیے قبول ہو گئی، اور فرمایا میرے محبوب عمر بن خطاب میں تجھے دیتا ہوں. اس لیے حضرت سیدنا عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر صحابی حضور کا مرید ہے لیکن عمر حضور کا مراد ہے. ہر صحابی رسول حضور کا مرید ہے اور عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. ہر نبی، ہر صحابی خود آیا رسول کا مرید مرنے کے لیے، لیکن نبی علیہ السلام نے عمر کو خدا سے مانگا اے اللہ عمر دے دے. جب عمر اسلام لاتے ہیں، عمر کی اسلام لانے سے اسلام کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں عمر کی اسلام لانے سے مشرکین مکہ کے اندر ایک بڑا دھچکا لگا. مشرکین کہنے لگے آج ہم آدھا ہو گئے، یعنی کہ آدھا عمر تھا، عمر ہم سے چلا گیا، اب ہم آدھے ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کے اندر بہت تقویت پیدا ہو گئی. ادھر سے عمر اسلام لا رہے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، شہادت کی سربلندیاں بلند فرما رہے ہیں، تو صحابہ اکرام نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا. اتنا بلند نعرہ گونجا کہ سارے عرب کی دھرتی پہ زلزلہ چھا گیا. دار ارقم میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھئی نماز کی تیاری کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
کیوں نہیں، ہم تو سراسر حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں چھپنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم چھپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم چھپ کے کیوں اسلام کو پھیلا رہے ہیں؟ ہمیں علل اعلان کرنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر چھپ کے نماز پڑھنا، تو عمر فاروق کی اسلام لانے کی کیا ضرورت؟ جب اسلام عمر لایا ہے تو چھپ کے عبادت نہیں کرنی ہے، علل اعلان عبادت کرنی ہے۔ دو صفیں بنائی گئیں، ایک صف کی سربراہی کرنے والے خود عمر تھے اور دوسرے صف کی سربراہی کرنے والے حضرت حمزہ شہید الشہداء رضی اللہ عنہ تھے۔ ننگی تلوار کر کے عمر کہنے لگے ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنے والا، ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنے والا، ہے کوئی اپنے آپ کو اس دنیا سے مخت کرنے والا، تو آئے عمر کا رستہ روکے۔ مکے کے دروازے تک، کعبہ کے دروازے تک کسی نے بھی حضرت عمر فاروق کی رستہ روک کرنے کی کوئی جرت نہ کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے کے دروازے کو، کعبہ کے دروازے کو کھولتے ہیں، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اول من فتح باب کعبہ عمر، جس نے کعبہ کے دروازے کو فتح کیا وہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اسلام میں تقویت پیدا ہو گئی، اسلام کے اندر جرت پیدا ہو گیا، اسلام نے ایک نئی سانس بھری۔ میرے عزیز من، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بڑی فتوحات ہوئے، بہت بڑے بڑے فتوحات ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ مصر فتح ہوا، اردن فتح ہوا، ایسے بہت سارے علاقے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے محدث جو حدیث بیان کرتا ہے، دوسرا ہوتا ہے محدث جس کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ سچ ہو جائے، اس پہ قرآن کی آیات مل کر نکلیں۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کے دور میں ایک محدث ہوتا ہے، میرے دور کا محدث عمر فاروق ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ کعبہ کے طواف کرتے جا رہے تھے تو مقام ابراہیم پہ پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کو دیکھتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھوں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا کے متفق ہیں۔ جب اللہ کے حکم اور منشا ہو تو وہ کام ہو سکتا ہے، نبی اپنے حکم اور منشا نہیں چلا سکتا۔ تو اسی منشا اور حکم کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ کا حکم نہیں ہے، میں کیسے یہ نماز کی اجازت دے سکتا ہوں؟ میں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ بات ہو رہی تھی تو قرآن مقدس کی آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 رکعت نفل مقام ابراہیم پہ پڑھیے اور تمام حجاج کو بھی کہیے وہ بھی پڑھیں، اور قیامت تک آنے والے حجاج کے لیے بھی یہ پیغام دیجئے کہ جو بھی حج کرنے کے لیے آئے 2 رکعت نفل یہاں بھی پڑھیں۔ اسی طریقے سے بہت سے مقامات پر جیسے کہ پردے کے اوپر آیتیں نازل ہوئی، پردے کی آیتیں نازل ہوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی منشا اور مرشا کے مطابق۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے جو آیتیں ہیں جو قرآن مقدس کے اندر نازل ہوئی ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے بات نکلی تھی، بعد میں وہ قرآن مقدس کی آیت کی صورت میں نازل ہو گئی۔ اور کرامات عمر بھی بہت سارے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کرامات میں یہ بات ہے کہ ایک جنگ کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو بھیجا، جس میں ایک ساریہ نام ایک صحابی کو ان کا سپہ سالار بنایا۔ تو جنگ وہاں بڑھچی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ میں ممبر پہ تقریر فرما رہے تھے۔ حضرت کی کرامت یہ ہے کہ ساریہ کوسوں میل ہے، دور ہے، وہاں جبل کے پیچھے حملہ کر رہے ہیں، تو یہاں سے عمر فاروق آواز دے یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ جبل کی طرف دیکھ۔ ساریہ نے اسے مڑ کر جبل کی طرف دیکھا
اور صحابہ کرام نے حملہ کیا تو جیت ہو گئی. وہ صحابہ واپس آئے اور کہا کہ ہم وہاں لڑ رہے تھے، اگر ہم پہاڑ کی طرف سے آواز نہیں آتی، ہم پہاڑ کی طرف نہ دیکھتے تو ہمیں شکست ہوتی، ہم جیت سے شکست میں تبدیل ہو جاتے. تو ہم شکست میں تھے، جیت میں تبدیل ہو گئے کہ عمر فاروق کی آواز ہمیں سنائی دے کہ جبل کی طرف دیکھو. ہم نے جبل کی طرف رخ کیا اور ہم نے جیت اور فتح حاصل کی. وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دور خلافت میں عجیب پیوند والے کپڑے پہن رہے ہیں، پیوند والے جوتے پہن رہے ہیں، چادر بھی پیوند والا ہے، راتوں کو گشت کر رہے ہیں، تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں، اور تکیہ نہیں ہے. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، تکیہ کے لیے اینٹ لگا کے سو رہے اور پیوند لگے ہوئے ہیں، راتوں کو گشت کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے تھے، رات کے وقت کہیں سے رونے کی آواز آئی، بچے بلبلا کے رو رہے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو عورت کہنے لگی تو عمر کو کیا پتا، عمر تو ہمارا خیال دری کرتا ہی نہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، بھوکے سو رہے ہیں، کہ بھائی دیگچی میں کیا ہے کہ پتھر اور پانی ہے، ان بچوں کو بہلانے کے لیے کہ تیار ہو رہی ہے کھانا تو یہ خاموش ہو جائے، پتھر اور پانی ان کو جو ہے نا گرم کر رہی ہوں بچوں کو بہلانے کے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عورت کہنے لگی عمر کو ہمارا خیال کرنا چاہیے، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، اتنے لوگوں میں کیسے پتا چلے. عمر اٹھے، بیت المال پہ پہنچے اور اپنے غلام سے کہا کہ میرے کندھے پہ رکھو کھجور اور گیو، سارا سامان کندھے پہ اٹھا کر جب اس عورت کے پاس پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اماں جی یہ سارا کھانا تیار کیجیے. سارا کھانا تیار کیا. کھانا تیار کرنے کے بعد بچے کھا کر کھیلنے لگے، مسکرانے لگے، حتیٰ کہ جب کھانا تیار کرنے کے لیے عمر فاروق نے خود اس دیگچی کے نیچے خود پھوکے لگا رہے ہیں، حتیٰ کہ وزیر غلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے داڑھی سے دھوئیں نکلنے لگے. اتنا کھانا تیار کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کی. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے. کھانا تیار ہوا، بچے کھائے، ہنسنے لگے، بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. یہ امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلتے چلتے کئی جو ہے نا میلوں میں، کئی جگہوں میں، کئی قوموں میں، کئی ملکوں تک بادشاہی پہنچی. یہود و نصارہ میں یہ بات دبدبا رہا تھا کہ عمر اگر زیادہ سال 10 مہینے 10 دن زندہ ہوتے تو سارے عرب سے، سارے دنیا سے، مکے سے، سارے عالم سے یہود اور نصرانی اور مشرک اور کافر کا کوئی نام ہی نہیں رہتا. انہوں نے ایک تیار کیا ابو لولو مجوسی، جو مجوسی تھا، جس نے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے اس نے ایک خنجر تیار کیا، دو منہ والا، زہر میں اس کو آلودہ کیا، اور اس کو آ کر اس نے محراب میں چھپ کر حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے لگے تو اس نے حضرت عمر خطاب پہ حملہ کیا. دوداری خنجر تھی، حملہ کرنے سے بہت زخمی ہو گئے، بہت سارا خون بہہ گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں لے کر آگے نماز مکمل کرنے کے لیے آگے کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کیا. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے. 28 ذی الحجہ پہ حملہ ہوا اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے ہوش ہونے سے صحابہ کرام میں جو ہے نا افراتفری پھیل گئی اور وہ کافر ابو المجوسی بھاگنے لگا. اتنا جماعت میں، صفوں میں اتنی ملاپ تھی کہ وہ ابو لولو مجوسی بہت سے صحابہ اکرام کو شہید کیا، لیکن باہر نہیں جا سکا، لیکن خود کو وہیں پہ قتل کر دیا. حضرت خطاب رضی اللہ عنہ کے جب اٹھے، کہا کہ میرے
قتل کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کہا ابو لولو مجوسی کا ہاتھ ہے۔ 2 دن گزرے، یکم محرم پہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رخصت کر گئے۔ اسی یکم محرم پہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اور شہید کے لیے ہم خوشی کریں کہ شہید زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا ہے۔ سارے صحابہ کرام جو شہید ہوئے وہ زندہ ہیں، ابوبکر صدیق، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین، حضرت حسین کربلا شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب شہید ہوئے تو وہ زندہ ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہمیں حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔